اگر آپ سے شروعات کرتے ہیں بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ. خوشی اس بات کی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے فائٹ تو کی, کوئی مقابلہ ایسا تو لگا کہ جس میں ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے. بٹ ڈسپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ ہم یہ سٹیٹس دیکھ کے ساری باتیں کر رہے تھے, ہمیں پتا تھا یہ موقع ملے گا, ہم یہاں پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ گر جاتے ہیں اینڈ میں جا کے, اور یہی ہوا. ایڈرین مارکرم کے آؤٹ ہونے کے بعد یہ ہمیں جیتنا چاہیے تھا میچ. نہیں بالکل, آئی تھنک پورے میچ کو اگر آپ انالائز کریں, کل بھی ہم جب ایک اننگ کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت اچھی اپرچونیٹی تھی بڑا اسکور کرنے کی. آپ نے سب کے آپ دیکھ لیں سٹارٹس کافی, بابر کا 50, رضوان کا 31, 21 رن, افتخار وہ بھی سیٹ ہو کے آؤٹ ہوئے, سعود شکیل بھی 52 رن کیے, شاداب نے بھی 43 رن کی, کسی نے بھی 80-90 کی اننگ نہیں کھیلی. اگر ان کی بیٹنگ لائن اپ دیکھیں صرف 91 ہے, اس کے علاوہ کسی نے 50 بھی نہیں کیے, تو ان کا اسکور ٹوٹل پورا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک اننگ تو بڑی کھیلنی ہے نا. اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے کل بالنگ کی ہے سوائے مارکو جینسن کے, اور اس نے سٹارٹ میں بالنگ کی جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وکٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی بالر, ایک تو گرمی بہت تھی اور اس گرمی سے بھی اسٹرگل کر رہے تھے, نو بالز بھی کر رہے تھے, فری ہٹس بھی ہمیں مل رہی تھی, اس کا بھی ہم نے پوری طریقے سے بابر کو 3 فری ہٹس ملے, اس میں بھی پورا طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. لیکن یہ کہ بہت موقع ملے پاکستان کو, ایون کہ بالنگ میں بھی جب آئے تب بھی ایک ان کا سٹارٹ بہت اچھا ہو گیا تھا. لیکن انہوں نے پھر بالنگ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ فائنلی ہم نے کچھ اسپیل ایسے کرائے کل کہ جس سے پتہ لگا کہ یار ہم بھی بالنگ کرنے آئے اس ٹورنامنٹ میں. ادروائز تو تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ نہ لائن تھی نہ لینتھ تھی, کنسسٹنٹلی بالنگ نہیں ہو رہی تھی. کل ایک اسپیل ایسا آیا جس میں آئی تھنک وسیم جونیئر پورے ٹورنامنٹ میں باہر بیٹھے تھے, لیکن آئے ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ انہوں نے اچھی بالنگ کی کل مڈل اوورز میں. آئی تھنک انہوں نے تھوڑا سا اٹھایا ٹیم کو, نئی انرجی تھی. اس کے بعد شاہین نے بھی جو سیکنڈ اسپیل کیا, حارث رؤف نے بھی کچھ بہتر بالنگ کی, جس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ آلموسٹ ہم ان کو ہرا چلے تھے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پر آپ نے فنش کرنا ہے گیم کو, نہ وہ بیٹنگ میں ہو رہا ہے نہ وہ بالنگ میں ہو رہا ہے. آئی تھنک کہ اگر 12 رن اتنے ریورس سوئنگ پہ اگر آپ کے پاس ہوں ایز اے ٹیل اینڈر, سامنے ہوں آپ کے دونوں اور اس کے بعد آپ آؤٹ نہ کریں تو وکٹ ہٹ ہی نہیں ہوا نا زیادہ دیر. آپ آؤٹ سوئنگ ضرور کریں, لیکن یہ کہ ان دی اینڈ آپ کو وکٹ ملنے کے زیادہ چانس لیگ بفور بولڈ کے ہی ہوتے ہیں ٹیل اینڈر, آؤٹ سوئنگ پہ تو آلموسٹ ان کا بیٹ پہنچتا ہی نہیں. لیکن اینی وے اٹس اے بیٹر فائٹ. بٹ اس طرح کی بالنگ, اتنی بالنگ اگر کچھ میچز پہلے سے اسٹارٹ ہو جاتی تو آپ کو ریزلٹ کافی ڈفرینس کچھ بہتر نظر آتے, آپ ٹورنامنٹ میں رہتے. اور اس کے علاوہ بڑی غلطیاں ہوئی. آئی تھنک کہ بیٹنگ آرڈر میں پھر ہم نے ہم بات ضرور کرتے ہیں کہ یار ہمارے ایک جیسے پلیئر ہیں سارے, ٹھیک ہے, ہمارے مطلب نمبر ٹاپ آرڈر سے لے کے نمبر 6 تک سوائے جب تک افتخار آتے ہیں اس سے ایک طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں. لیکن کل ہم نے دیکھا کوشش کی انہوں نے کہ اس کو افتخار کو بھیجے, لیکن کل بھیجنے والی بات نہیں تھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اینڈ اوورز میں ساؤتھ افریقہ اسٹرگل کرتا ہے, وہاں آپ کے پاس پاور ہیٹر ہونا چاہیے تھا. جو آپ کا بیسٹ پاور ہیٹر ہے جو افتخار, اس کو آپ نے اوپر بھیج دیا, جو کہ چانسز چھکے بھی لگا سکتا ہے, باؤنڈریز بھی لگا سکتا ہے, اور فاسٹ بالنگ کے اگینسٹ بہتر اس کا اسٹرائک ریٹ ہے, تو اس کو آپ نے اوپر بھیج دیا, وہ اس کی وکٹ پہلے ضائع ہو گئی. کامران, یہ جو ابھی پوائنٹس نوٹ کرائے ہیں کچھ اظہر نے, مجھے لگتا ہے اس میں ایک اور پوائنٹ ہے, ہیبٹ آف وننگ کرنچ میچز, جو پہلے پاکستان میں تھی. اگر پھنسے ہوئے میچ ہوتے تھے تو ہم اس سے وکٹوریس باہر نکلتے تھے. اب یہ ہونے لگا کہ جب بھی میچ پھنسا ہوا ہوتا ہے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے, ہم گرا دیں گے, ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم بڑی ٹیموں کے خلاف بڑے گیمز جیت نہیں رہے؟ دیکھیں یہ تو نظر آ ہی رہا, یہ صرف اس ورلڈ کپ میں نہیں پہلے سے نظر آ رہا. آپ ایشیا کپ سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ پریشر آتا ہے تو وہاں پہ بالکل ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں, بالکل ہی گیو اپ کر دیتے ہیں. اب جیسے کل ایڈم اکرم آؤٹ ہوا, اسامہ کو کیا آپ کے خیال سے اسے آؤٹ کرنے کے لیے لائے تھے؟ اگر آؤٹ کرنے کے لیے لائے ہوتا نا تو پورے 10 اوور وہ کرتا. صرف کیا کہ جلدی میچ ختم ہو جائے, گیو اپ کر دیا ہوا تھا وہ, تو اس نے بیٹ شاٹ کھیل لیا جس کی وجہ سے ایسا میچ ہو گیا. نہیں تو اس نے میچ ختم کر دینا. شاہین کے اوور اس وقت پڑے ہوئے تھے, حارث رؤف کے اس وقت اوور پڑے ہوئے تھے, وسیم کے پڑے ہوئے تھے, ان کو نہیں کروائے, اسامہ کو کروا دیا. جو ریپلیسمنٹ پہ آیا کنکشن کی وجہ سے, وہ خود کتنا انڈر پریشر ہوگا. صرف یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں نا تھرو آؤٹ, کہ ہماری تیاری نہیں ہے, تیاری کر کے نہیں گئے. اس ورلڈ کپ کو ہم لوگوں نے ایسے لیا ہوا تھا جیسے ہم لوگ کوئی سیریز کا میچ کھیلنے جا رہے ہیں زمبابوے سے, نیدرلینڈ سے, اس ٹائپ کا ورلڈ کپ لیا ہوا تھا. تو اس پھر پرفارمنس بھی ویسی آنی تھی. لیکن میں اسٹل سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم اس ورلڈ کپ میں, ایشیا کپ میں بالکل اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا. اور کل کے میچ میں میرے خیال سے جان جو بیسٹ میچ گنا جائے گا نا اس ورلڈ کپ کا, اس میں سے نمبر 1 میچ ہوگا پاکستان کا.
اور زبردست فائٹ کی ہے, کم بیک کیا ہے, 140 پہ 5 آؤٹ ہے, پھر 270 کر کے جہاں پہ سیٹ ہو گئے تھے سعود شکیل اور شاداب, وہاں پہ فنش وہ ان کو اچھا کرنا چاہیے تھا, نواز کو اچھا کرنا چاہیے. 300 رنز ہو رہے تھے, 300 پلس ہو رہے تھے, وہ ایک پریشر ہم لوگوں نے آؤٹ ہونے کے بعد اپنے پہ لے کے آئے ہیں. پھر بالنگ میں ایسے ہی ہے, آپ انہوں نے موقع دیے ہم لوگوں کو لیکن ہم لوگ اویل نہیں کر سکے. یہی فرق نظر آیا بڑی ٹیم میں پریشر والے میچ میں کون اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے.